کی حد تک کہ تو یقین ہو جائے. اور وہ یقین جو آپ کانشیسنس اور ساری گفتگو ہو رہی تھی اس اسٹیٹ میں پہنچ جائے گا کہ ہی ول انڈرسٹینڈ کہ جو کچھ میرے ساتھ اب ہونے جا رہا ہے, مجھے جنت دوزخ جو بھی چیزیں ہیں ان پہ ایک پرماننٹ جب اس کو فیتھ ہو جائے گا تو اس کا موت کا خوف جو ہوگا خود بخود ختم ہو جائے گا اور وہ نفس مطمئنہ بن کے یہاں سے روانہ ہوگا. تو موت کے خوف کے ازالے کا میں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ ایک موت کا خوف ہے, ایک موت کا اندیشہ ہے. موت کا اندیشہ سب کو ہوتا ہے, مومنوں کو بھی ہوتا ہے. کہ ہم جب یہ سورہ انفال میں ذکر ہے کہ صحابہ بھی جو تھے وہ جب دیکھ رہے تھے کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو ان کو کراہیت آ رہی تھی کہ بھئی ہم کس طرح لڑیں گے, ہم تو مر جائیں گے اس سے لڑ کے. تو وہ اندیشہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, وہ انسانوں کو اگر ہو تو وہ اتنی کوئی گھبرانے کی بات نہیں. لیکن جو کراہیت الموت ہوتی ہے کہ موت مرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں, they don't want to go, تو وہ اسی آدمی کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس کے خیال میں ایمان نہیں ہوتا, اس کو یقین نہیں ہوتا, اس کو کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر ورڈس. تو جس کو ریئلائزیشن ہو گیا ہے کہ نو آئی ول ہیو اے بیٹر لائف انشاءاللہ, ہم اس سے گناہ ہوئے ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, غفور رحیم بالکل ٹھیک. اور اس ریئلائزیشن, یہی ریئلائزیشن ایسنس ہے زندگی کا. جی میں بہت مشکور ہوں آپ تمام تھوڑا سا شرکائے میں گفتگو کا. آگے بڑھا دوں یا کنکلوڈ کر لیں, جیسا کہہ لیں. آسان موت کا ذکر کیا آپ نے, اگر اب ذرا ورلڈلی لیول پہ لاجیکلی آسان موت کی بات کر لیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنے ایکسپیرینسز بھی بتائے پیشنٹس کے ڈیتھ کے. بابی ذکر ہو رہا تھا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی موت سہل ہوتی ہے. اس کی اگر لاجیکل انٹرپریٹیشن دیکھیں تو نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ نیک لوگ وہ ہیں جو کسی گائیڈنس کو فالو کرتے ہیں, نافرمان آئیڈیلی نہیں لیکن حسب توفیق وہ بہتر احکامات بجا لاتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے, ان کے فزیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے, بات ہو چکی ہے, ان کی روح مضبوط ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, روح تزکیہ نفس ہو رہا ہوتا ہے, جو بھی کہہ لیں, نفس مطمئنہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ایک خاص لیول پہ آ کے ان کی روح مطمئن تو چھوڑ دیں, مضبوط ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, نیک آدمی کی روح بہت توانا ہوتی ہے. روح توانا کو آپ ایسے دیکھیں کہ ایک آدمی مضبوط ہے. اچھا, روح نے واپس جانا ہے, جس کو ہم موت کہہ رہے ہیں. موت ایکچولی موت کوئی چیز نہیں, موت بھی زندگی ہی کی ایک شکل ہے. تو اب نیچے سے سیڑھیوں سے اوپر کیسے جائیں گے آپ, کمزور آدمی یا مضبوط آدمی؟ تو مضبوط آدمی کے لیے واپسی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی روح توانا ہے. بہت مشکور ہوں آپ تمام شرکائے گفتگو کا. اور ناظرین, ہم نے اپنے اس سیکوینس آف پروگرامز میں موت کے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کیا, اور جو نقطہ اس پوری ڈسکشن سے نکل کر آیا, جب ہم نے موت کو فزیکل ڈومین میں بھی دیکھا, میڈیکل سائنس کے حوالے سے دیکھا, ہم نے مائنڈ سائنسز کے حوالے سے ایکسپلور کیا, اسپریچول ریئلٹی کے طور پہ بھی دیکھا, مذاہب ہمیں اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں, انسان کی عقل کیا بتا رہی ہے, سب حوالوں سے دیکھنے کے بعد جو نقطہ سامنے آیا وہ یہ کہ موت ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو ہم جتنی آسانی سے تسلیم کریں گے اتنی ہی آسان ہمیں یہ زندگی لگنے لگے گی, کیونکہ پھر اس زندگی کا ایک آبجیکٹو, ایک مقصد, ایک گول, ایک پاتھ وے اسٹیبلش ہو جائے گا. اور جتنا ہم اس حقیقت سے آنکھیں چرائیں گے, ہم زندگی کی بھول بھلائیوں میں, اس کی رنگ رلیوں میں کھو ضرور جائیں گے, اور ہمیں ایسا لگنے بھی لگے گا کہ شاید یہی ہماری ابدی زندگی ہے. لیکن بالآخر ڈیلی ایکسپیرینس سے ہمیں یہ بات ضرور سمجھ آ جائے گی ایک وقت کے بعد کہ یہ زندگی تو اصل زندگی نہیں ہے. اور یہ اس وقت بہت آرام سے سمجھ آتا ہے جب ہم کسی کے جنازے کو کندھا دے رہے ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم اس سمجھ کو ریٹین نہیں کرتے اور ہم پھر انہی عیش و عشرت میں گم ہو جاتے ہیں. لہٰذا اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر وہ حدیث مبارک بھی سامنے آتی ہے کہ جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسی اعلیٰ ترین ہستی, جو انسان کامل تھے, جو وجہ وجود کائنات تھے, وہ بھی اپنی موت کو دن میں 70 بار کم از کم یاد کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے ہم جیسے لوگوں کو تو شاید 70,000 بار یاد کرنا بھی ناکافی ہو. پرہیپس اٹ از دا اونلی ریالٹی جس کو یاد رکھنے سے, اس فیوچر کو یاد رکھنے سے ہم اپنے آج کو بہتر بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اگلے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.